فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا نور اللہ. قرآن کریم کی سورہ نور کا آخری رکوع ہے اور آیت نمبر 63 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اس میں دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. نمبر 1 کہ اے ایمان والو میرے محبوب کے بلانے کو اس طرح نہ سمجھو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. ایک تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب تم بلاؤ تو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، مطلب نام لے کر، جو علم ہوتا ہے اس کو لے کر نہ پکارو، بلکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جب بھی پکارنا ہے یا رسول اللہ کہہ کر یا نبی اللہ کہہ کر پکارنا ہے. آپ جتنی بھی تفاسیر پڑھنا چاہیں ان تمام تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بل قولوا یا رسول اللہ یا نبی اللہ، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پکارنا ہے یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا ہے یا نبی اللہ کہہ کر پکارنا ہے. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ میرے محبوب کے بلانے کو اس طرح نہ سمجھو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کا بلانا ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ تمہیں کوئی دوسرا بلائے تو تم اس کی بات سنو یا نہ سنو، تاخیر کر دو، یہ تمہیں اجازت ہوتی ہے. لیکن میرا محبوب تمہیں بلائے تو فوراً اس کی پکار پر حاضر ہو جاؤ. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا تو وہ نماز میں مشغول تھے، اور جلدی نماز سے فارغ ہو کے جب پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد میں ابی جلدی کیوں نہیں آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز کو جلدی ختم کر کے آیا ہوں. اچھا یہ بات ہے جب صحابی نے جلدی نماز کو مکمل کیا ہوگا، ظاہر ہے نبی کا خیال تو آیا ہوگا نا. تو جس نے یہ کہا کہ نبی کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یا وہ اپنے پیر اور گدھے کے خیال سے بھی بدتر ہے. اللہ تعالیٰ ایسا عقیدے رکھنے والوں کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد میں تم نماز کو مکمل کرتے رہے ہو اور تم نے قرآن نہیں سنا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا بلانا ہمارے بلانے کی طرح نہیں ہے. محبوب بلاتے ہیں تو پتھر بھی چل کر بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. جاء الشجر نطق الحجر شق القمر باشارتہ، درخت چل کے حاضری دیتے ہیں، سورج واپس پلٹ آتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا بلانا، اس کا درجہ، اس کا مقام و مرتبہ ہی الگ ہے. ایک اور بات یہاں کلیئر ہو گئی کہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے دعا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ دعا تو عبادت ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ دعا اس وقت عبادت ہوتی ہے جب کسی کو معبود سمجھ کر اس سے کی جائے. ٹھیک ہے، معبود سمجھ کر کی جائے، اور اگر سچا معبود ہے اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے تو پھر دعا عبادت ہے. اور اگر غیر خدا کو پکارا جائے، دعا کی جائے اور معبود سمجھا جائے تو وہ شرک ہو جائے گا. اور دعا اگر غیر خدا کو ہے اور معبود نہیں سمجھا جا رہا تو اس کا معنی محض پکارنا ہوتا ہے، التجا کرنا ہوتا ہے، اور یہی معنی یہاں پایا جا رہا ہے. اگر کوئی کہے نہیں دعا ہر جگہ عبادت ہی ہوتی ہے تو اس سے پوچھو کہ لا تجعلوا دعاء الرسول، دعائے رسول کی دعا سے کیا مراد؟ رسول کی عبادت کا دعا بعضکم بعضا، اس سے آپس میں ایک دوسرے کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. یہاں دعا بمعنی پکار ہے، اور غیر اللہ سے جب بھی کوئی مومن کرتا ہے تو دعا بمعنی پکار ہوتی ہے. لہٰذا وہ شعر بالکل درست ہے، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. تو مطلب وہاں یہ ہے کہ اے سبز گنبد والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری التجا کو قبول کر لینا.
اور اس کے علاوہ سورہ نمل پارہ نمبر 19 کے اندر پورا واقعہ جو موجود ہے وہ تو ہے ہی، لیکن میں جو عرض کرنے لگا ہوں وہ آیت نمبر 38 سے ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کو جب بلوایا، اور ملکہ بلقیس اپنا ساز و سامان اور اپنا جو بہت بڑا تخت تھا، وہ 80 گز لمبا 40 گز چوڑا، وہ تخت پہرے میں اپنے فوجیوں کے پہرے میں چھوڑ کے جب چلی تو ایک قول کے مطابق 1500 میل کا فاصلہ تھا جو سلیمان علیہ السلام سے ملکہ بلقیس کا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام کے پاس سلیمان علیہ السلام کی طرف وہ چلی تو 2 مہینے ہو گئے تھے اس کو چلے ہوئے، اور 1 گھنٹہ باقی رہ گیا، تفسیر صحابی میں لکھا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے امتیوں سے فرمایا، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا، تم میں سے کون ہے جو اس کا عرش لے کے آئے میرے پاس، قبل ان یأتونی مسلمین، وہ میرے بارگاہ مطیع ہو کر حاضر ہوں اس سے پہلے۔ قال عفریت من الجن، ایک جن اٹھ کے کھڑا ہوا، انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، حضور آپ یہاں سے کچہری ختم کریں، اجلاس برخاست کریں، اس سے پہلے میں تخت لے آؤں گا، وانی علیہ لقوی امین، اور بے شک میں اس پر قوت والا امانت دار ہوں، یعنی صحیح سلامت تخت آپ تک پہنچا دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اس نے یہ عرض کیا کہ 2-3 گھنٹے وہ تقریباً لگتے تھے، تو میں اتنی دیر میں تخت لے آؤں گا، اور بات اس نے صحیح کی تھی تقریباً، کہ اس کو 2 مہینے ہو گئے تھے چلی ہوئی کو، اور 1 گھنٹہ رہ گیا تھا پہنچنے پر، اور اس نے کہا میں 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے میں لے آؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ جانا ہے، تخت ڈھونڈنا ہے کہاں پڑا ہے، پھر لے کے آنا ہے، اور فوجی اس کے پہرے دار ہیں، پھڈا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود جب سلیمان علیہ السلام کو اس نے یہ کہا نا میں اتنی دیر میں لے آؤں، اب نے فرمایا ٹھہر جا، تو سائڈ پہ ہٹ، ہمیں اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے آیت نمبر 40 میں، قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر وہ اٹھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور یہ کتاب کون سی تھی؟ یہ زبور کا علم تھا، ٹھیک ہے، زبور کا علم تھا۔ زبور کا علم جس کے پاس تھا، اور میں جو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے زبور سیکھی تھی، سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد سے سیکھی، اور داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ اب جس کے پاس اتنے واسطوں سے زبور کا علم ہے، اس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ وہ کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ آپ نے فرمایا ابھی تو کتنی دیر میں لے کے آئیں گا؟ وہ کہتے ہیں میں لے کے آؤں گا، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت آ جائے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فلما رآہ، پھر سلیمان علیہ السلام نے جب آنکھ جھپکی، آپ نے دیکھا تو مستقرن عندہ، وہ تخت آپ کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ھذا قال ھذا من فضل ربی، تو یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اچھا، جہاں یہ ثابت ہوا کہ ولی سے کہنا، اپنے امتی سے مدد مانگنا، یہ بھی شرک نہیں تھا، اور امتی کا مدد کرنا بھی شرک نہیں تھا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے امتی سے کہا، امتیوں نے کیسے یہ نہیں کہا یہ تو اب آپ بھی نہیں کر سکتے، ہم کیسے کر سکتے ہیں، اللہ سے ہی کہو۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام نے امتی سے ہی کہا، اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے کام تو اللہ تعالیٰ کے بندے بھی کر سکتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب سارا کچھ ہو گیا تو فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ والے بھی جو کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا ہی فضل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مدد کرنا، بندوں کا مدد کرنا ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ کا مدد کرنا۔ تو بندوں سے مدد مانگنا، اگر عقیدہ یہ ہو کہ وہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں تو ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ اچھا، دوسری بات یہاں سے یہ بھی ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ وہ ایک پل میں 2400 کلومیٹر، 1500 میل اور 2400 کلومیٹر، تو 2400 کلومیٹر جانا، 2400 کلومیٹر آنا، جس سفر کو ملکہ بلقیس 2 ماہ میں طے کر سکی،
آصف بن برقیہ جو سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے وہ ایک پل میں طے کر گئے اور 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا جو تخت تھا وہ لے کر سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ جب یہ کمال حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی کا ہو سکتا ہے تو اس کا عالم کیا ہوگا جو امتی ہو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور اس کے پاس علم زبور کا نہیں بلکہ علم ہو قرآن پاک کا، اور 18 سپارے ماں کے پیٹ میں ہی حفظ کر لیے ہوں، تو وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم کا اور آپ کی طاقت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے۔ اور دوسری سائڈ پہ آئیں، اگر یہ کمال ہے سلیمان علیہ السلام کی امتی کا، ٹھیک ہے، جس کو 3 واسطوں سے زبور کا علم حاصل تھا، تو اس کا حال کیا ہوگا جو سلیمان علیہ السلام کے برابر نہیں بلکہ سلیمان علیہ السلام کے بھی نبی ہوں، سلیمان علیہ السلام کے والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام کے بھی نبی ہوں، اور ان کے پاس علم زبور کا نہیں بلکہ علم خود رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، والرحمن علم القرآن، تو اس آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی طاقت اور رفعت اور بلندی کا اندازہ کوئی کیسے لگا سکتا ہے؟ تو قرآن سارا کا سارا پڑھیے، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے یہ ذہن بنا کے رکھیے کہ جو کمالات اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کو عطا فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے کمالات اکٹھے کر کے اللہ تعالیٰ نے آمنہ کے لال کی جھولی میں بھی ڈالے ہیں۔ جب یہ عقیدہ رکھ کے قرآن پاک پڑھا جائے گا تو پھر قرآن پاک پڑھنے کا بھی انشاءاللہ عز و جل مزہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے، اس کو یاد رکھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔